وسلم علیک۔ اب سنیے ذرا سیدہ کی بات، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ سیدہ کائنات کے گھر میں ملک الموت بھی فرشتے کی شکل میں نہیں آتا، نوکر کی شکل میں۔ یہ دوسرا جملہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، اس کو مٹا سکیں گی نہ باطل کی سازشیں۔ کون کون سی سازش حضور کی آل کے خلاف نہیں، اس کو مٹا سکیں گی نہ باطل کی سازشیں، اسلام پر ہے سایہ دامان فاطمہ، اسلام پر ہے سایہ دامان فاطمہ، اسلام پر ہے سایہ دامان۔ کیا کیا قربانی سال محمد نے نہیں دی، وہ کہتا تمہیں کیا خبر، اسلام فاطمہ کے زیر سایہ۔ اگلا جملہ سنیں، کرتے پھرے زمین پہ تجارت بہشت کی، کسی کا پتہ لگانا ہو کہ یہ جنتی ہے کہ نہیں، حضور نے فرمایا یہ دیکھو وہ میری آل سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر محبت کرتا ہے وہ جنتی ہے، اگر بغض کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ یہ ہے اس کا شرح، کرتے پھرے زمین پہ تجارت بہشت کی، اپنے گداگروں پہ ہے فیضان فاطمہ، اپنے گداگروں پہ ہے فیضان فاطمہ۔ جس کو بھی جو ملا وہ سیدہ کے صدقے ملا۔ اب اگلا جملہ سنو، وہ کہتا کہ مباہلہ آپ جانتے ہیں نا، حضور جب چلے سیدہ آگے، علی پیچھے، حسن ادھر، حسین ادھر۔ اب ذرا یہ منظر سامنے رکھیں، ہر شکل پا میں جذب ہے فتح مبین کی مہر، ہر نقش پا میں جذب ہے، یعنی ہر جسم، خواہ وہ حسن ہے، خواہ وہ حسین ہے، خواہ وہ سیدہ ہے، خواہ وہ علی ہے، ان میں مہر لگی ہے مباہلہ کی کہ جب یہ آئے تھے پھر مقابلہ کوئی نہ کرنے آیا۔ ہر نقش پا میں جذب ہے فتح مبین کی مہر، دیکھے مباہلہ میں کوئی شان فاطمہ، دیکھے مباہلہ میں کوئی شان فاطمہ، دیکھے مباہلہ میں کوئی شان
نے فاطمہ. اب وہ کہتا میں حسن حسین کی کیا تعریف کروں, مجھے سمجھ نہیں آتا کس کو چڑھاؤں کس کو گھٹاؤں, کیسے کروں تمیز حسن و حسین میں. کہتے میں کیسے کروں, حسن کی بات کرو حسین رہ جاتا, حسین کی بات کرو تو حسن رہ جاتا. کیسے کروں تمیز حسن و حسین میں, ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ, ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ. کتنی بلندیوں پہ ہے وان فاطمہ, روح الامین ہے صورت دربان فاطمہ. الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. خواتین کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ کربلا میں کیا ہوا کیوں ہوا. جب ان کے ساتھ کوئی ایسی عورت بیٹھ جاتی ہے نا جو یزیدی ٹولے کی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں نہیں جی نہیں, وہ ایک صحابی کا بیٹا, یہ بھی صحابی کا بیٹا, وہ حسین تھا, یہ یزید تھا, وہ علی کا بیٹا تھا, یہ میرے معاویہ کا بیٹا تھا. تو بھلا لڑائی بنتی ہے؟ وہ پھر ہماری بولی بالی کہتے ہیں ہاں گل تو بڑی دل نو لگی. بات پھر جو پلے پڑنے والی حضور نے بتائی وہ پیچھے رہ جاتی. اب میں وہ سارا واقعہ سناؤں گا اگر وقت پورا ہوا. گرمی بھی بہت ہے, آپ کی مہربانی, آپ حضور کی محفل میں آئیں, نواز حسین کی محفل میں آئیں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اللہ رسول اتنا دے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں. ٹھیک ہے جی, منظور ہے. اب غور سے سنیں. پہلی بات, ہوا کیا, کیوں ہوا. حضور علیہ السلام جب خطاب کرتے تھے نا تو حضور کے سامنے صحابہ نوٹ کرتے تھے. آپ نے نام سنا نا حضرت ابو ہریرہ, سنا ہوا نا. یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو حضور کے سامنے بیٹھ کے حضور علیہ السلام کا خطاب لکھتے تھے, نوٹ کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں, کیونکہ حدیث عربی میں نہیں سناؤں گا تاکہ آپ کو واقعہ بھی جلد سننے کا موقع ملے. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے میں نے کچھ چیزیں یاد کی آقا سے. وہ کہتے ہیں وہ میں نے لکھتے لکھتے بڑے بڑے تھیلے بن گئے. ایک تھیلا میرا ان باتوں پر تھا جو میں لوگوں کو سنا سکتا تھا, اور مجھے بھی ڈر نہیں تھا, لوگوں کو بھی ڈر نہیں تھا کہ میں ایسی حدیث سناتا ہوں, لوگوں کو ڈر نہیں لگتا تھا. مگر دوسری بات جو میں نے دوسرے تھیلے میں چھپا کے رکھی تھی وہ نہیں سناتا تھا. اب یہ دو باتیں ذرا بنیاد سن لیں. آقا کے زمانے سے یہ بات چلی. فرماتے وہ دوسری بات میں نہیں سناتا تھا ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ. آگے وہ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں سناتا تھا کہ اگر میں نے ان کو سنا دی تو یہ لوگ میرا گلا کاٹ دیں گے. اب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور کی باتیں, ڈر بھی ہے کہ جن کو میں سناؤں وہ سامنے بیٹھیں, کہیں ایسا نہ ہو یہ غصے میں آ کے مجھے مار دیں. یہ بات چلتے چلتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باتیں مجھے یاد تھی. مدینہ کی گلی میں نکلتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان باتوں میں سے ایک بات وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا بعض بدبخت اوباش بدمعاش بے شرم لونڈے وہ حکمران ہو جائیں گے, اور جہاں خلافت راشدہ حضرت ابوبکر صدیق, فاروق اعظم, حضرت عثمان ذو النورین, مولا علی کی جو خلافت کا نظام میری نسبت اور سیرت کا کام ہے اس کو تباہ و برباد کر دے. اب یہ باتیں حضور کہہ رہے ہیں, یہ میں آپ کو پہلے بنیاد بتا رہا ہوں تاکہ کربلا کی بات سمجھنا آپ کو آسان ہو جائے. فرماتے حضور علیہ السلام نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نوجوان ہوں گے، قریشی لوگ ہوں گے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر ان لوگوں کے جن کے نام حضور نے مجھے بتائے وہ ہوں گے کون کون، فرمایا اگر میں تمہیں صرف نام بتا دوں تو مجھے لوگ زندہ نہ چھوڑیں۔ یعنی آقا نے اپنی زندگی میں کربلا میں جو ہونا تھا وہ سنا دیا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار جاتے نا بازار، تو آپ ایک دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے، کہتے تھے اعوذ باللہ من رعشۃ الشیاطین۔ یہ ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں حضرت ابو ہریرہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، یا اللہ سن 60 ہجری مجھے نصیب نہ کرنا، سن 60 ہجری مجھے۔ یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ کہ حسن حسین کی محبت ملے، اور جو دل محبت حسن حسین والا ہوگا وہ میدان محشر میں لنگر مصطفیٰ کے دسترخوان کا ہوگا، اور وہاں سے وہ حضور کی محبت والا لنگر کھائے گا۔ اور جس دل میں آپ نے جس کو سنانا ہی نہیں، نہ میاں نہ بچہ نہ بہو، وہ کون سا لنگر مصطفیٰ سے سیراب ہوگا؟ آپ نے اس کو سیراب ہی نہیں کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے اعوذ باللہ من رعشۃ الشیاطین، باری تعالیٰ مجھے سن 60 ہجری سے بچانا۔ اب یہ بات حضرت ایک صحابی کہہ رہا، یہ میں آپ کو بنیاد بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں حضور نے ساری بتا دی، نام بتا دیا، قبیلہ بتا دیا، ان کی حرکتیں بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا ہوگا کیا، کس کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا ہاتھ اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں مانگتے تھے، اور یشیر الی خلافت یزید بن معاویہ، اور دعا مانگ کے اشارہ یزید کی طرف کرتے تھے کہ جس بدبخت کی بات میرے مصطفیٰ نے فرمائی اس کا نام یزید بن معاویہ ہوگا۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے صحابی کا بیٹا، مگر حسن اور حسین مصطفیٰ کے بیٹے، حسن و حسین مصطفیٰ کے بیٹے۔ پھر جب مصطفیٰ کے بیٹے ہو گئے تو مطلب کیا، پیغمبر کے بیٹے ہیں، عام بندے کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر۔ اب ذرا اور آگے چلیں، آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں ایک بات بیان کی تھی، اور وہ یہ بیان کی تھی کہ لوگوں میرے بعد خلاف، بیٹے یہ کوئی اور پکڑ لے، اس کیمرے کے آگے آپ بار بار آئیں گے نا اچھا نہیں لگے گا، باجی کدھر، آپ نے اتنا کچھ پہلے ہی پکڑا ہوا، کیمرے کے آگے نہ آئے، اس طرح وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ بڑا بیٹھا جی پیسے پڑ رہے، تو آپ سامنے نہ آئے، مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ بات آپ غور سے سمجھ لیں، آقا دو جہاں علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی۔ یعنی یہ جو خلفاء لوگ منائیں گے نا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، جب مولا علی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد امام حسن 6 مہینہ خلیفہ رہے، تو 4 خلیفے نہیں ہیں اسلام میں بلکہ 5 ہیں۔ اس پر کسی کا اختلاف نہیں، بھلے وہ وہابی ہو، بھلے شیعہ ہو، بھلے سنی ہو، خلیفے کتنے بنے؟ 5۔ ویسے لوگوں نے 4 کا نام زیادہ استعمال کرتے ہیں مگر ہیں 5۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خلافت کا زمانہ چلا جائے گا اور مولا علی کا وصال ہو جائے گا، جہاں میں شہادت نوش فرما لیں گے، اس کے بعد اب یہ لفظ نے فرمایا بادشاہت آئے گی، خلافت کا دور ختم ہو جائے گا، برکت کا دور ختم ہو جائے گا، رحمت کا دور ختم ہو جائے گا، پھر بادشاہ لوگ بن جائیں گے۔ اب بادشاہ جو لوگ بنیں گے وہ کیسے ہوں گے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں نے پہلے ابو ہریرہ کی بات کی، اب حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تعوذوا باللہ من رأس الشیاطین 70 و امارت الصبیان۔ اب آقا نے فرمایا لوگوں اللہ کی پناہ مانگو۔ اب یہ حضور کہہ رہے ہیں لوگوں خدا سے پناہ مانگو
70 ہجری کی دہائی سے، اور آگے کا فرما وَإِمَارَةُ الصِّبْيَانِ، اور اس وقت جو لوگ حکومت پر ہوں گے وہی میری امت میں حکومت کریں گے مگر بدبخت ہوں گے۔ اب آقا ایک ایک کر کے نام بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے قبیلے بھی بتائے، ان کے نام بھی بتائے۔ آقا دو علیہ السلام نے فرمایا خلافت یعنی خلیفے 30 سال رہیں گے، اس کے بعد کوئی خلافت کا لفظ اگر استعمال کر تو سمجھ لینا یہ بادشاہ ہے، خلیفہ نہیں۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اعلان کیا، ادھر مولا علی نے اعلان کیا، یہاں سے کام شروع ہوا۔ علی کے بارے میں حضور نے فرما دیا تھا علی حق پر ہے، علی کا مقابلہ کرنے والے حق پر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ گورنر تھے یمن کے، انہوں نے ادھر ہی خلافت کا اعلان کر دیا۔ ادھر امام حسن تھے، معاملہ طے ہوا، اور طے کیا ہوا؟ امام حسن نے فرمایا تھا امیر معاویہ سے، امیر معاویہ امت کی اتحاد اور امت کے درمیان محبت کو قائم رکھنا ضروری، مگر امیر معاویہ خلافت چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، یہ مصطفیٰ کا بیٹا تھا۔ پھر اس پر بات کیا ہوئی؟ حضرت امام حسن نے اپنے سارے اختیار حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیے، اور 7 شرائط طے کی کہ جس دن آپ کا وصال ہوگا سلطنت کسی کے سپرد نہیں کرنی۔ اے معاویہ، سلطنت نہ بچے کو دینی، نہ ولی عہد بنانا، نہ کسی کے سپرد کرنی۔ یہ سارا سلسلہ ایسے ہی ہمارے خاندان میں واپس آئے گا جیسے خلفائے راشدین کو لوگوں نے مشاورت کے ساتھ طے کیا، مگر مانی ایک بھی نہیں امیر معاویہ، مرضی اپنی کی۔ اب کیونکہ صحابی تھے اس زمانے میں، یہ لونڈا پیدا ہو چکا تھا یزید، ساری بدبختی کی کہانی کی جڑ یزید ہے۔ اب ذرا خلافت کی مدت بھی آپ نے سن لی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں برائی نظر آئے، من رعا منکرن فلیغیرہ بیدہ، حضور نے فرمایا اگر کسی کو کوئی برائی نظر آئے اسے وہ ہاتھ سے روکے، قوت سے روکے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا فبلسانہ، پھر اپنی زبان سے بول کر روکے، بھی ایسے نہ کرو، یہ برا ہے، یہ گناہ۔ اگر یہ بھی تمہارے اندر صلاحیت نہ ہو تو پھر اپنے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا حصہ ہے۔ یعنی آقا دو علیہ السلام نے منع کرنے کے 3 طریقے بتا دیے۔ اگر قوت سے منع کر سکتے ہو تو یہ تمہاری فضیلت، اگر زبان سے منع کر سکتے ہو یہ بھی تمہاری فضیلت، اگر تمہارے سامنے مد مقابل ہی بدبخت ہے کہ تمہیں مار بھی سکتا ہے، تمہیں اذیت بھی دے سکتا ہے، تمہیں نقصان بھی دے سکتا ہے، چلو نہ سمجھاؤ مگر عمل کا ساتھ نہ دو، دل میں برا جانو۔ آقا کو پتا تھا میرے غلام ان 3 تک رہیں گے، اگر جہاں جرت پیدا ہوگی وہاں سمجھا لیں گے، جہاں جرت نہ ہوگی وہاں خاموش ہو جائیں گے، کسی کو زبان سے سمجھا لیں گے۔ امام حسین نے باوجود اس بات کے کہ 72 افراد تھے پوری جرت کے ساتھ یزید کا مقابلہ کیا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے درجے پر قبول نہیں کیے، پوری قوت کے ساتھ۔ اب جھگڑا کیا تھا یہ بھی سن لیں، بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی صحابی تھا، یہ بھی صحابی، یہ فیصلہ صحیح نہیں۔ حضور علیہ السلام نے دونوں کردار بتا دیے تھے، یزیدی اور حسین۔ اب ذرا اس بات کی طرف آئیے کہ ہوا کیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس کو واضح کر دیا تھا کہ میرے بعد ایک واقعہ ہوگا، کائنات کا بہت بڑا واقعہ، اور وہ ہوگا سن 60 ہجری میں، سن بتا دیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سن بتانے کے ساتھ اس بندے کا نام بھی بتایا، اور نام بتانے کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پس منظر بھی بتا دیا۔ پس منظر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاندان کی بھی نشاندہی فرمائی جس میں سے یزید پیدا ہوگا۔
ہر شے کی اپنی اپنی مقدار، مدت، تعیین، مہینہ، دن اور موقع کیا ہوگا، کون جائے گا، یہ سارا کچھ بتایا۔ اب ذرا اس کا نام بھی سن لیں زبان مصطفیٰ سے، جو آپ کہتے تھے دونوں صحابی کے بیٹے تھے، تو یہ سنیں ذرا۔ آقا دو علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابی عبیدہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت خلافت راشدہ کے نظام پر قائم رہے گی، برکتیں سمیٹ رہی ہوگی، رحمتوں میں جی رہی ہوگی۔ ہوگا کیا؟ عدل کا نظام چل رہا ہوگا، اس کے اوپر رحمت الہی کا سائبان ہوگا۔ اچانک ایک بدبخت اٹھے گا، وہ میرے نظام سلطنت میں سوراخ کرے گا، اس میں رخنا ڈالے گا۔ میں یسلمہ من رجل بنی امیہ، قبیلہ بنو امیہ کا ہوگا، خاندان قریشی ہوگا، اس میں ایک قبیلہ ہوگا بنی امیہ کا، اس میں سے ہوگا۔ اور آگے سنیے، اللہ السلام نے نام بتایا، فرمایا میری امت پر عدل کا، کرم کا، لطف کا نظام چل رہا ہوگا۔ اچانک ایک شخص کھڑا ہوگا، وہ پہلا شخص ہوگا جو میرے اس قائم سلطنت خلافت راشدہ کے بعد آ کے رخنا ڈالے گا۔ اب نام سنیں، رجل من بنی امیہ، امیہ کے خاندان میں ایسے ہوگا، یقال لہ یزید۔ نام کیا ہوگا اس کا؟ بولیے نا ذرا، نام کیا ہوگا؟ آپ کو بولتے ہوئے ڈر لگتا؟ مر گیا قبر آگے سیدھا دوزخ۔ یاد رکھیں، حسین کو تانگ کرنے والے بچے نہیں، اینڈ پہ آپ کو سنائی دے گا۔ آقا نے فرمایا اس کا نام کیا ہوگا؟ یزید۔ اب نام بھی بتا دیا، سن بھی بتا دیا۔ اب ذرا اگلا جملہ بھی سن لیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ واقعہ سنا کہاں تھے؟ آقا کمرے میں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آرام فرما، یہ روایات 4-5 ہیں، میں ملا کر سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو بارش کا فرشتہ تھا نا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، مجھے اجازت دے، تیرے حبیب آرام کر رہے ہیں، میں سلام کر رہا ہوں۔ آقا دو علیہ السلام اندر تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ دروازے پہ بیٹھ جا، اندر نہ آنے دینا کسی کو۔ حضرت ام سلمہ دروازے پہ بیٹھ گئی، یہ دروازے پہ بیٹھے رہی۔ امام حسین چھوٹے سے تھے، اچھلتے کودتے دوڑتے، آپ کو پتا چھوٹے بچے جب پورے جوش میں آئے تو اچھے خاصے بندے کو دھکا مار کے نکل جاتے۔ امام حسین وہاں سے اچھلتے کودتے دھکا مار کے دروازہ کھول کے حضور کے اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اندر جب داخل ہوں، دیکھا تو حضور کے یہاں سوار تھے، من کے بھائی یہاں کندھے پر چڑھو۔ آج کل بھی بچے یہاں پہ ہی چڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری گھوڑے والی سواری ہو۔ یہاں چڑھ گئے تو فرشتہ دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھتے دیکھتے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہی تو میرا بیٹا ہے، یہی میری جان ہے۔ اس پر اس نے کہا آقا ایک بات بتا دوں، آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دے گی۔ واقعہ حضور کے گھر میں ہو رہا، حضور کو سنایا جا رہا ہے، اور سنا کون رہا ہے؟ بارش کا فرشتہ۔ اس نے کہا اگر اجازت دیں، مدینے میں کھڑا ہو کر فرشتہ کہہ رہا، اگر اجازت دیں میں مٹی لا کے دکھا دوں جہاں حسین شہید ہوگا؟ آقا نے فرمایا ہاں دکھا دوں۔ فَأَرَاهُ تُرَابًا أَحْمَرَ، آقا دو علیہ السلام نے سرخ رنگ کی مٹی وہ فرشتے سے پکڑی۔ فَأَخَذَتْ ام سلمہ ذَلِكَ التُّرَاب، حضور نے وہ مٹی کربلا کی حضرت ام سلمہ کو پکڑائی، یہ ام المؤمنین تھے۔ بازی گڈی اندر آن دے، انہوں نے اندر بٹھا دوں۔
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یہ حضور کی زوجہ، فرمایا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربہ فاعلمی ان ابنی قد قتل، یہ مٹی سنبھالو، سرخ رنگ کی تھی، فرمایا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے جان لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اب صحابہ فرماتے کننا نسمع یقتل بکربلا، صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کے زمانہ سے سنتے تھے کہ کربلا میں یہ شہید ہوں گے۔ اب صحابہ کہہ رہے ہیں ہم نے حضور کے زمانے میں سن لیا تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہوگا، جس کی شہادت کا ذکر زبان مصطفیٰ سے بھی ہو رہا ہے اور آسمان کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ مٹی رکھ لی، روز دیکھتی۔ اسی طرح ایک روایت میں جبریل کا نام آتا، وہاں صحابی فرماتا قال صاحب کننا نقول انہا بکربلا، حضرت انس بن ثابت فرماتے ہیں ہم کہا کرتے تھے کربلا میں کچھ ہوگا، کربلا میں۔ یہ میں اس لیے بنیاد سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ اچانک نہیں ہوا، پوری تدبیر بنی، اور آقا نے فرما دیا تھا میرے خاندان کے ساتھ ظلم کون کرے گا۔ اب آ جائیں امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے سفر کی طرف۔ حضرت ابن عباس بڑے بڑے صحابہ تھے، ذی الحجہ جب حج کے لیے لوگ مکہ جاتے ہیں، امام حسین مدینہ سے نکل آئے تھے۔ امام حسین نے دیکھا، آپ کو پتا تھا کہ کربلا میں شہادت ہونی، تو آپ کو حضرت ابن عباس نے روکا۔ جب آپ کو روکا تو انہوں نے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نانا نے فرمایا تھا کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ واقعہ کہ میرے یہاں مکہ میں، مدینہ سے آئے تھے نا، ابن عباس مکہ میں رہتے تھے، ام سلمہ مدینہ میں رہتی، یہ دو صحابی کا نام ذرا ذہن میں رکھنا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ادھر ہی جانا چاہتا ہوں، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آپ جہاں رہیں وہ بڑے ظالم ہیں، تو آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا اللہ کا گھر میرے خون سے رنگ لیا جائے، میں نے یہاں نہیں رہنا۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ماتھا چوما، اور ماتھا چوم کر کہا میں آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے۔ جہاں سے امام حسین علیہ السلام کربلا روانہ ہوئے، اور آپ کو ایک اور شخص نے بھی روکا، اس نے پوچھا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں وہاں جا رہا ہوں۔ حضرت صاحب بھی بیان کرتے ہیں، اس کا نام بھی بیان کرتے ہیں کہ جب سامنے مولا علی کے بیٹے کو دیکھا کہ یہ ادھر جا رہے ہیں، تو اس نے پوچھا حضور کدھر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں وہاں جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کو معلوم ہے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ان کے ہاتھ میں، وہ آپ کے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا، حضرت ابن عمر ان کا نام، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے آپ کو چوما اور چوم کر کہا خدا کے سپرد کرتا ہوں، اے شہید خدا تیری حفاظت کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خدا حافظ کہا، حضرت عمر فاروق، یہ چار صحابہ تھے، انہوں نے سب کو منع کیا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام سوئے کربلا پہنچے۔ اب جس دن یہ واقعہ ہونا تھا، یہ جتنے واقعات ہیں نا، یعنی آپ کے بیٹے کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جو وہی پیدا ہوا، اس کو آپ نے صرف ابھی گود میں ڈالا تھا۔ یہ جو بعض کتاب میں آتا نا پانی مانگا، پانی نہیں مانگا، اندر سے کسی نے خیمہ ملا کے آپ کی جھولی میں ڈال دیا، چوم رہے تھے تو تیر آیا تو آپ کو شہید کر دیا، اور تدفین بعد میں سب کی ہوئی۔ جو ہوتا تھا لاشا لا کے آپ دوسروں کے ساتھ شامل کر دیتے۔ ابن عساکر بیان کرتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 56 برس تھی جب کربلا میں پہنچے۔ کتنی؟ 56 کربلا میں پہنچے، سر اور داڑھی کے بال کالے تھے۔ 18 سالہ بیٹا جب اس نے آواز دی تو آپ کا لاشا نظر آیا، اٹھانے گئے، حال یہ تھا کہ سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ پھر وہ لاشیں رکھتے گئے، اب ایک رہ گئے تھے، اور آپ اس رات جس رات یہ واقعہ ہونا تھا 9 اور 10 محرم 7 کو ابن سعد نے پانی بند کروایا۔ لوگ بڑے سیانے ہیں،
बड़ा यजीद को बचाते, यजीद को ये पता नहीं था, यजीद को ये पता नहीं था, यजीद को ये नहीं पता था। यजीद को करबला में होर को भेजा कि तूने इनको इस रास्ते पे रोकना। यजीद ने इब्ने साद को हुक्म दिया, यजीद ने शिमर को हुक्म दिया, हत्ता कि कूफा का गवर्नर, उसको पता चल गया था ये कूफा का जो गवर्नर है ये आले मोहम्मद का मोहब्बत करने वाला, उसको हटाकर इब्ने जाद को लगाया। सारे काम यजीद को 1 मिनट में पता चल जाते थे। हुसैन की शहादत का इसको पता नहीं था। अब आगे सुने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, शहादत हुई। और कैसे हुई? आप तलवार लेके यूं बैठे, अकेले थे, तो आपने अपनी बहन से फरमाया रअयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम। फरमाया बहन नाना मिला है ख्वाब में, उन्होंने मुझे कहा है हुसैन तू बड़ा जल्दी मेरे पास आने वाला। ये सुनकर बीबी ज़ैनब ने रोते हुए कहा सारे चले गए तब गम न था, तेरे जाने का गम इसलिए है मदीना ले जाने वाला कोई नहीं। उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, ये जब से आए थे बीमार ही थे। इन्होंने भी रोका कि बाबा जान आप ना जाएं। फरमाया नहीं बेटे, मेरी सारी नस्ल अब तुझसे चलनी है, इन सबको मदीना लेके तुमने जाना। अब सुने, करबला का वाक़या 10 तारीख को हुआ, दोपहर का वक्त हुआ, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई करबला में। मक्का में हजरत इब्ने अब्बास को ख्वाब आया, वो कहते हैं रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मजर नाइम, मैं सो रहा था, दोपहर का वक्त था, कि मैंने क्या देखा कि दिन के वक्त में, क्योंकि दोपहर को आराम कर रहा था, मैंने हुजूर को देखा कि हुजूर के बाल भी गर्द आलूद हैं, जिस्म पर भी दस्त है, और हुजूर के हाथ में कोई बोतल है, हुजूर के हाथ में बोतल है। तो फकुल तो अभी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह मा हाज़ा, मैंने हुजूर की बोतल देख कर पूछा हुजूर ये क्या, कहाँ से आ रहे हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दमल हुसैन व साहबहू। इब्न अब्बास क्या पूछता है, मेरा बेटा शहीद हो गया, सारा दिन अपने लख्त जिगर की शहादत का मंजर देखता रहा, ये सारा खून मेरे हुसैन का और उनके साथियों का मैं लेके वापस जा रहा हूँ। फिर फरमाते हजरत बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, मैंने वो दिन नोट कर लिया। अब जरा जुमले सुने, शहादत 10 तारीख को ही, ख्वाब मक्का में इब्न अब्बास को आ रहा, फरमाते मैंने दिन नोट कर लिया, जब खबर मक्का पहुंची तो पता चला जिस दिन ख्वाब आया उस दिन शहादत हुई। इसी तरीके से ऐन इसी वक्त मदीना में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा उम्मे सलमा मौजूद, वो फरमाती कि मैं दोपहर को सोई, और इसकी राविया हजरत सलमा फरमाती मैं हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन के पास गई, जिनको हुजूर ने बोतल दी थी, मैं उनके पास गई, बल्कि तब की फकुल तो मा युबकीक, मैंने कहा हजरत आप रो क्यों रही, क्या हुआ? बज़ाहिर कहती मदीना में सुकून था, पता नहीं था किसी को। फरमाती हैं रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए हैं, हुजूर के सर पर भी मट्टी है, हुजूर के चेहरे पर भी मट्टी है। तो मैं हुजूर से पूछती हूँ माला का या रसूल अल्लाह, हुजूर ये क्या है? फरमाया हुसैन की शहादत से आ रहा हूं। तो उस करबला में हुसैन की शहादत मुस्तफा भी देखते रहे। फरमाते हमें उस दिन पता चला जब मदीना में ये काफिला वापस आया। इसी तरीके से हजरत शहर बिन हौशब फरमाते मैं उम्मे सलमा के पास गया, वो हुजूर की ज़ौजा, यकलख हमने एक बहुत बड़ी आवाज चीखो पुकार सुनी, हम दौड़ कर अंदर गए, जब अंदर जाके देखा हजरत उम्मे सलमा रो रही थी और चीख चीख के कह रही थी खुदा कत्ल करे जिन्होंने हुसैन को शहीद किया। अब ये बद्दुआ हजरत उम्मे सलमा दे रही। लोग यजीद को गाली इसलिए नहीं देते, वहां था नहीं। आगे सुने, आप कहते यजीद बड़ा शरीफ था, खबीसों का इमाम था। ये सुनिए, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब शहादत हो गई, जिसको शहीद करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं उसका सर नेज़े पे लगा के ऊपर चढ़ा के कह रहे हमने शहीद किया। जो शहादत से पहले भी बुलंद था, शहादत के बाद भी बुलंद, उसको उठाए फिर रंग। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते कि उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास इमाम हुसैन का सर एक बर्तन में रखा गया, ठीक है, और जब बर्तन में सामने रखा गया तो उसके हाथ में छड़ी थी। अब ये लफ्ज यजीद का चेला था, इब्ने जियाद, इब्ने साद, वो शिमर, इसी तरह यजीद, ये पूरा बदबख्तों के एक लाइन। तो जब सर रखा गया तो बदबख्त
چھڑی لے کے چھڑی تو اس سر حسین پر مارتا تھا۔ اب یہ یزید کا مرید، تو حضرت انس فرمانے لگے میرے سامنے حسین کا سر یوں تھا جیسے چہرے مصطفیٰ ہو۔ اس کے بعد یزید کے دربار میں سر حسین لے جایا گیا۔ اب ذرا جملے سنیے یزید کے، سنیں ذرا غور سے۔ اس بدبخت کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی، اس نے یہ 2 شعر پڑھے، سنیں۔ کاش میرے بزرگ جو بدر میں شریک ہوئے، آپ کو پتا نا بدر میں بڑے کافر مارے گئے تھے جنگ بدر میں، اور 313 صحابہ جیت گئے تھے۔ اب ذرا جملے سنیں کیا کہتا ہوں۔ کاش میرے بزرگ جو بدر میں شریک ہوئے تھے تیروں کے برسنے سے حضرت کی پریشانی کو دیکھ لیتے تو وہ خوشی سے چلا اٹھتے اور مجھے کہتے کہ تو شعر پڑھنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی وہ سما جو وہاں بپا کیا تھا میں نے بھی بپا کر دیا۔ اب ایک یہ شعر، ایک اگلا سنیں۔ اگلے شعر میں کہتا ہے، یہ لفظ سنیے، کاش میرے بڑے بزرگ جو بدر میں شامل ہوئے وہ یقیناً خوشی سے اچھلتے اور کہتے اے یزید یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ ٹھیک کر رہے ہو۔ اور ایک عجیب شعر یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کی کھوپڑیاں برباد کر دی، یہ حسین کے سر کو سامنے رکھ، جو بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے مگر ہم نے ان کو بڑا ہونے نہیں دیا۔ اب بتائیں کوئی کسر رہ گئی یزید کو بچانے والی؟ بولیے۔ اب اختتام پہ لا رہا ہوں۔ سر حسین چلا دمشق کے بازاروں میں، اور دمشق کے بازار میں جب لایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کو زنجیروں سے باندھا گیا۔ یہ دیکھیں یوں سیدہ کائنات کی لخت جگر سیدہ زینب کو بھی زنجیر سے، کوئی بچہ انہوں نے چھوٹے سے چھوٹا بچہ زنجیر کے بغیر نہیں چلنے دیا۔ یہ یزید کی محبت ہے۔ تخت پر بیٹھ کر فخر کر رہا ہے، اور جب وہاں پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور شکل میں رونما ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر دیا تھا، فرمایا تھا محبوب ایک نبی گزرا ہے، اس نبی کے زمانے میں بڑے لوگوں کو میں نے قتل کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے قتل کیا اس لیے کہ ان میں جن لوگوں نے تکلیف دی، اذیت دی، ان کو میں نے قتل کیا۔ فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، تیرے حسین کے قتل کا بدلہ بھی ہم ہی لیں گے۔ اور یہ زندگی میں ہوا، یہ نہیں ہے کہ وہ مر گئے تو بات نہ۔ یزید کیسے مرا بدبخت؟ کولن کے مرد میں یہ ایسا کمینہ تھا، اس نے 3 دن کے لیے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بنوائے۔ مسجد نبوی 3 دن کے لیے بند ہو گئی، اذان کی آواز بند ہو گئی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، غلاظت بکھیری گئی، اور اپنی فوج کو کہا 3 دن کے لیے یہ شہر تمہارے ہاتھ میں، جو چاہو کرو، میری طرف سے اعلان۔ ادھر مکہ میں بھی اس کو پتہ چل گیا، اس نے مکہ بھی کچھ دنوں کے لیے مباح کیا۔ منجنیق کے ذریعے، اس وقت ہوتی تھی توپ، اب تو ٹینک آگے، توپ، اس کے ذریعے خانہ کعبہ پر پتھر کو پتھر لگا، چنگاری نکلی، پورے کعبے کا غلاف جل گیا۔ وہ غلاف جل رہا تھا، ادھر سے یزید کے مرنے کی خبر آ گئی، تب جا کر یہ کربلا کا واقعہ بند ہوا۔ یہ شہادت امام حسین کے بعد کی بات۔ آپ کو اللہ لے جائے مدینہ، وہاں آپ کبھی جائیں نا جنت البقیع کی طرف، تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مزار، اس کے قریب ہی یزید کے ظلم سے جن کو شہید کیا گیا ان کی قبریں موجود ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت کے بعد قاتلان حسین کا انجام بھی سن لیں، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ کو معلوم ہے ابن زیاد نے مارا، شمر نے مارا، جملے سن گئے۔ ان سب کو مختار صفی کے زمانے میں سب کے سر کاٹ کر اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ کی شان،
جب سر پیش کیے گئے تو ایک سانپ آیا، لوگ بولنے لگے وہ آ گیا وہ آ گیا۔ اس سانپ نے پہلے سروں کو سونگنا شروع کر دیا، جب ابن زیاد کے پاس گیا اس کے اندر داخل ہوا، اور یہ عمل لوگ کہتے ہیں ہم نے 3 بار دیکھا، اندر جاتا تھا باہر آتا تھا، ایک بار بندے کے قریب سانپ بیٹھ جائے بندے کی جان نکل جاتی، اور جو اندر ساری سیر کر کے آ جائے اس کے اذیت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں، ان کو کسی نے پوچھا کہ آپ کی آنکھیں دیکھ کر بڑے حیران ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، تو آپ کے سامنے کچہری لگی ہوئی ہے قاتلان حسین، تو آقا نے میری طرف دیکھ کے فرمایا تم بھی حسین کے واقعہ میں موجود تھے؟ میں نے کہا جی تھا۔ فرمایا تم نے مدد کیوں نہیں کی؟ جب حسین تمہارے سامنے تم نے کیوں نہیں مدد کی؟ میں چپ رہا، حضور نے دونوں انگلیاں میری آنکھوں میں ماری، میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ وہ پھر ساری عمر اندھا ہی رہا، چھوڑا نہیں ہے رب نے حسین کے قاتلوں کو، دنیا میں مروایا، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کو شہید کرنے والی بدبخت اس کی ماں نے چھڑی پکڑ لی، قبر کھودی، جب قبر کھودی تو قبر میں اس کے اوپر سانپ لگا ہوا، لوگوں نے کہا خدا کی پناہ لو چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں، قسم کھا رکھی ہے میں نے اس قاتل کو خود آگ لگانی ہے، اس نے کیوں میرے مسلم بن عقیل کو اذیت دی، کیوں ان کو شہید کیا، نہیں چھوڑنا میں نے۔ اس نے کیا کیا؟ 2 نفل پڑھے، نفل پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کی باری تعالیٰ اجازت دے میں اپنی قسم پوری کر لوں۔ لوگوں نے منع بھی کیا کہ سانپ چمٹا ہوا، اس نے کہا نہیں، کلیجے کو ٹھنڈ نہیں ہے۔ اس نے 2 نفل پڑھے، ہاتھ میں چھڑی لی اور اس سانپ کے پشت پر مارا، سانپ نکلتے نکلتے کہیں چلا گیا، اس نے لاشا نکال کر جلایا اور اس نے کہا مولا تیرا شکر ہے قاتلان حسین کو جلا کر میں نے تھوڑا سا ٹھنڈک تو لے لی، باقی کثر قیامت کے دن دیکھو۔ اسی طریقے سے اب سنیں ہوا کیا، امام زہری بیان کرتے ہیں بیت المقدس جس دن شہادت ہوئی، بیت المقدس میں کیا ہوا، جس پتھر کو اٹھایا جاتا نیچے سے خون نکلتا، ادھر امام حسین شہید ہوئے ادھر آسمان بھی سرخ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے ہم کیا دیکھتے؟ سرخ خون دیکھتے۔ وہ فرماتے ہیں امام حسین کی شہادت کے بعد ہم جہاں جاتے آسمان کو دیکھا، کئی روز تک آسمان سرخ رہا، ہم پریشان ہو جاتے اسے کیا ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے نا پرانے زمانے میں عورتیں کہتی تھی کہیں قتل ہو جاتا تھا آسمان سرخ ہو جاتا۔ اسی طرح ایک اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین کا جو قافلہ تھا اس میں آپ کو پتا اونٹ بھی پکڑے گئے، ان بدبختوں نے اونٹوں کو ذبح کیا، پکانے کا وقت آیا اللہ پاک نے ساری ہانڈیوں کو زہریلا بنا دیا کہ حسین کے ساتھ جتنے بھی سواریاں ہیں وہ جانور کھانے کے لیے نہیں تھے، وہ صرف انہی کا گھرانہ تھا جن کے وہ جانور تھے۔ مقصد سارا واقعہ بیان کرنے کا، آج میں نے آپ کو پوری تاریخ سنائی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت آپ کے بارے میں آتا، دمشق کا بازار تھا، خولی نے سر حسین پکڑا ہوا تھا، خولی قافلہ پیچھے پیچھے، عورتیں تھیں، لوگ تھے، چھتوں پر چڑھے دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے ایک راوی بیان کرتے میں آگے آگے تھا، میں سن رہا تھا، ایک شخص تلاوت کرتا جا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ کہف کے غار میں جو رہنے والے تھے نا اصحاب الکہف، عجیب بات نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو گئے بڑی مدت کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آگے آگے بندہ یزیدی تلاوت کر رہا، اندازہ کریں خیمے کربلا میں 2 تھے، ایک حسینی تھا اور دوسرا یزیدی، کلمہ دونوں پڑھتے تھے مگر فرق یہ تھا یزیدی ڈرتے تھے اور حسینی حسین پر مرتے تھے۔ کربلا میں یہ قافلہ جب دمشق کے بازاروں میں گزرا تو وہ راوی کہتے ہیں کہ جو آگے آگے تلاوت کر رہا تھا نا آگے آگے، اس کے منہ سے یہ آواز آ رہی تھی کہ لوگوں دیکھو کہف والے وہ مر کر زندہ ہوئے، اس آیت پہ وہ پہنچا
تو لوگوں کو انہوں نے اعلان کر دیا تھا یہ باغی آئے ہیں، باغی، دمشق کی گلیاں ہیں اور شہزادیاں ہیں سیدہ فاطمہ کی۔ کسی ایک کے سر پہ کپڑا نہیں رکھا، کسی ایک کو کسی نے سلام نہیں کیا، ایک مائی آئی اس نے آ کے سلام کیا، کھانا دیا، کپڑے دیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس آیت پر وہ بندہ پہنچا نا، اصحاب الکہف، کہف والے، عجیب واقعہ، کئی صدیوں بعد دوبارہ زندہ ہوئے، تو کتنا عجیب واقعہ۔ وہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے کہ وہ جو سر امام حسین کا جس بندے کے ہاتھ میں تھا، اچانک امام حسین کے سر انور سے آواز آئی، اصحاب کہف والے تو چلو مر کر زندہ ہوئے، پورا ہی جسم زندہ ہوا تھا نا، میرا جسم کربلا میں ہے، سر دمشق بازار میں، اور جسم وہاں، سر یہاں، اور میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کہتے ہم دنگ رہ گئے۔ تو سر حسین کہتا وہ عجیب بات تھی یا یہ عجیب بات ہے، نیچے شیخ کو حسین تلاوت کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں یزیدی بھی فکر بتا دی، حسینی بھی فکر بتا دی۔ اور یاد رکھیں یزید پتہ کیا کہتا، اس کو تکلیف کوئی نہیں تھی، وہ کہتا تھا آپ نماز پڑھائیں، روزہ رکھیں، تبلیغ کریں، لیکن حکومت آپ نے نہیں کرنی۔ آج بھی یہی حال ہمارے معاشرے میں کہ جی حکومت داڑھی والا کرے، نمازیں آپ پڑھائیں، روزے آپ رکھیں، ادھر نہیں آنا، اور جو کوئی پاک باز مقدس ادھر آئے کوئی اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو حضور کی امت میں رکھا کہ لوگوں میرے رسول کے دین کو کربلا والے سارا کچھ لٹا گئے، کم سے کم تم تو اولاد بار نکالو۔ اور حضور نے فرمایا من احب حسنا وحسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ فی الجنہ۔ فرمایا جس شخص نے حسین سے محبت کی اسے مبارک ہو، اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اسے مبارک ہو، اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے خدا سے محبت کی مبارک ہو، رب اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور دوسرا من ابغض حسنا فقد ابغضنی، جسے حسین سے بغض وہ سن لے اسے مصطفیٰ سے بغض، اور جو مصطفیٰ سے بغض کرے گا فقد ابغض اللہ، وہ خدا کا باغی اور بغض کرنے والا، جو خدا سے بغض کرے گا فقد ادخلہ اللہ فی النار، رب کو اس کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں، یہودی بنا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے پیغام آپ کو یہ کہ صرف ذکر سننے تک نہ رکھیں، اس حسینی مشن کو آگے بھی دیں۔ یہ جو ہماری محافل میلاد ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے صدقہ بھی ہوتی ہیں، آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہیں، اور آپ کی قیامت کے دن آقا کے ساتھ تعلق، بندگی، محبت، معیت جہاں حضور رہیں گے، اس محفل کے صدقے اللہ وہاں آپ کو بھی رکھے گا جہاں آمنہ کا لال ہوگا۔ اور اگر آپ نے دعوت دینی ہی کوئی نہیں، یعنی گھٹتے گھٹتے پھر دو ہی رہ جانا ہے، پھر میں بھی مجبور ہو جاؤں گا چلو نئے بندے لاؤں، نئے افراد لاؤں، نئے ممبر لاؤں۔ اللہ نے بچے آپ کو دے دیے، بہویں آپ کو دے دی، اور رسول اللہ کے لیے اگر وہ محفل میں نہیں آتی کیا فائدہ ان کے؟ زندگی کس مقصد کے لیے؟ آپ نے شادی کی، آپ نے زندگی ایک نئے دور میں داخل کر کے رنگ میں محبت رسول کا بھانگ ہی نہیں ڈالا، وہ کیا کریں گے؟ بچے پہ بچہ، بچے پہ بچہ، بھائی کس لیے؟ پہلے زمانے کے صحابہ کے بچے گنے حضور کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں، حضور کی محبت میں۔ آقا نے فرمایا سنو اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ، یہ حکم ہے۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو اپنے بچے کو محبت رسول سکھاتی؟ ایک بھی نہیں۔ صبح بچہ فجر نہیں پڑھتا، ماں ڈانٹتی نہیں، سکول نہ جائے ماں ڈانٹتی، ماں ڈنڈا لے کے پیچھے پڑتی۔ یہ بات میری صحیح ہے کہ نہیں؟ اب فیصلہ دیکھیں، رسول کے دین کی بات آئے تو آپ ٹھنڈے پڑ جائیں، اور اپنی جسم کی بات، مادی بات آ جائے تو آپ ڈنڈا پکڑ لیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے۔ اگلی محفل وہ ہوگی 25 جولائی، ایک بات اس سے اگلی محفل آ رہی ہے 23 اگست۔ 23 اگست ہمارا بڑا میلاد ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی سے آپ اپنا نام بھی دے دیں، لنگر بھی دے دیں، ایک ایک دے تو کم از کم اپنے، کم سے کم میاں بیوی ماں باپ، ہر عورت اپنی ماں اور باپ کے نام پر دے، ہر میاں آپ کا وہ بھی اپنے ماں باپ کے نام، ایک دیکھ بن جاتی، زیادہ نہیں، یہ رسول اللہ کے لیے۔ اولیاء فرماتے جو رسول اللہ کے میلاد پر خرچ کرتا ہے رب اس کے گھر میں فاقہ نہیں آنے دیتا۔ کر کے دیکھ لے، میرا تو تجربہ، سینکڑوں میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جس گھر میں میلاد ہوتا ہے اس گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ آپ آزما لیں، آپ بڑا میلاد کریں،
بڑے میلاد ہو یا چھوٹا میلاد، میلاد بڑا ہی ہوتا، کر کے دیکھیں، گھر سے آپ لنگر لائیں اور کوئی پریشانی تکلیف، یہ سامنے آپ کے رانا حسن کی والدہ بیٹھی، ان کو اللہ نے مکان دیا، سولر سسٹم دیا، ہر دنیا کے عیش اللہ نے ان کے گھر میں رکھی، اور جی بھر کے دیتے ہیں حضور کے محفل کے لیے۔ اس لیے دل حضور کے لیے بڑا رکھیں، دل بڑا رکھیں۔ اگلی محفل 25 کو ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہماری محافل میلاد گرمی نہ دیکھیں۔ بتی گئی ہے؟ بولو نہیں گئی؟ یہ سولر والے دی مہربانی، کولر بھی لگا دینا تھا، مگر کولر سے آپ کو نیند بڑی آ جاتی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد الحبیب المحبوب شافی العلل ومفرج القلوب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا درجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ مولا آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تیرے محبوب کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ذکر محبت سننے کے لیے آئیں۔ مولا ان کا آنا، ان کا بیٹھنا شدید گرمی میں، شدت کی گرمی میں، یہ تیرے محبوبوں کی خاطر آئی ہیں، تیرے پیاروں کی خاطر آئی ہیں، اور تیرے عاشقوں کی خاطر آئی ہیں، آقا دو جہاں علیہ السلام کی اولاد کی خاطر آئی ہیں۔ مولا ان کے مال، جان، اولاد، دین، دنیا، کاروبار، زندگی کے ہر سانس میں خیر اور برکتیں عطا فرما، رحمت عطا فرما، لطف و کرم نصیب فرما، آفات و حادثات و بلیات سے محفوظ فرما، ذلت سے، خوف سے، وحشت سے محفوظ فرما۔ جو مراد، تمنا، آرزو لے کر آئی ہیں مولا، سب مرادیں، آرزویں، تمنائیں قبول منظور فرما۔ جس گھر میں جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اذیت ہے مولا، وہ ساری تکلیف، پریشانی اور اذیت دور فرما۔ جس گھر میں فاقے ہیں، روزگار نہیں، اولاد نہیں، رشتے نہیں ہوتے، مولا محبوب کے صدقے سب کی بگڑی بنا دے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کی بگڑی بنا دے۔ جو آیا ہو امید لے کر اس کو رحمت والا بنا، کرم والا بنا، اور خاص لنگر شہنشاہ امام حسین علیہ السلام والا بنا۔ مولا ان کے گھر میں امام حسین کے صدقے رحمت فرما، کرم فرما، لطف فرما، تجلیات غوث الورا فرما۔ مولا ہر لمحے ان کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو، بیماروں کو، تنگ حالوں کو، بدحالوں کو، بے روزگاروں کو اپنا خاص لطف و کرم نصیب فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو روشن اور ٹھنڈک اور رحمت مصطفیٰ کا فیض ابدی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔